اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس چینل میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی حوالے سے یعنی حروف مقطعات کے حوالے سے میں نے پہلے ایک پروگرام ریکارڈ کروایا تھا، یہ اسی حصے کی دوسری کڑی ہے۔ تو پہلے پروگرام میں میں نے مختصر تعارف کرایا تھا حروف مقطعات کا۔ آج کے حصے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مختلف علماء کی مقطعات کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں، اور بہت سے علماء جو پاکستان میں قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر میں شامل ہیں، انہوں نے بنیادی طور پر ایک رائے کو سب سے زیادہ ترجیح دی ہے، اور وہ رائے بہت سی آراء میں سے ایک رائے ہے۔ اور وہ آراء میں سے ایک رائے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان حروف کا علم کسی کو نہیں معلوم۔ بے شک ایسا ہی ہے کہ قرآن پاک میں موجود حروف مقطعات کے حوالے سے یہ ایک نظریہ ہے کہ اس حرف کا یا ان حروف کا معنی کسی کو نہیں معلوم، اور اسی حوالے سے بہت سارے جو اقوال موجود ہیں میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک قول ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے، اور اللہ کے سوا ان کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ ناموں کا ابتدائی جزو ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح معلوم تھے، اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس کی وجہ سے الف کا مطلب انا ہے، لام کا مطلب اللہ ہے، میم کا مطلب عالم ہے، یعنی انا اللہ عالم، جس کا ترجمہ ہے میں اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ یعنی الف لام میم کا مطلب ہوگا میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ تو آپ دیکھتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ متشابہات ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے معنی نہیں معلوم، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا ایک مطلب درج کر دیا جاتا ہے بالکل ایک ہی لائن میں۔ دوسری طرف ایک اور رائے ہے جو قرطبی نے نقل کی ہے، فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی راز رکھتے ہیں، اور وہ متشابہات کا حصہ ہوا کرتی ہیں جو صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ان پر بحث کی جائے، ہمیں چاہیے کہ ان کی تلاوت کریں جیسے بھی ہیں۔ ان کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ، علی ابن طالب رضی اللہ عنہ، ابو اللیث سمرقندی نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الگ الگ حروف جو قرآن پاک میں پائے جاتے ہیں ایک مخفی علم ہے، اور ایک مخفی علم کا حصہ ہیں، اور ان کی وضاحت پیش نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ رائے ہے جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہند و پاک میں اس رائے کو سب سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسری آراء کی طرف۔ قرطبی نے ہی آگے چل کر لکھا ہے کہ زید بن اسلم نے فرمایا یہ صورتوں کے نام ہیں، اور فرمایا ان کا مطلب ہے یہ کتاب لوح محفوظ سے نازل شدہ ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابتدا ہی سے علماء کی آراء تشریح کے بعید از امکان یعنی غیر امکان اور امکان کے درمیان ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف فرمایا کہ ان کا مطلب نہیں ہے، دوسری طرف فرمایا ان کا مطلب ہے۔ اب یہی بات جو ہے مختلف آراء کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو ہمیں بیچ کی ایک راہ نکلتی نظر آتی ہے۔ اب ایک اور عالم علامہ محمد تقی عثمانی جو پاکستان کے بڑے علماء میں سے ہیں، ان کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حروف جو قرآنی صورتوں کی ابتدا میں پائے جاتے ہیں حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ صحیح صورتحال یہ ہے کہ ان کے صحیح معنی کسی کو بھی نہیں معلوم۔ یہ وہ خدائی راز ہے جو یوم قیامت کھلے گا۔ چونکہ کوئی عملی مسئلہ ان سے وابستہ نہیں، اس لیے ان سے بے خبری سے ہمارے دین و ایمان اور عمل پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ انہوں نے اپنی ترجمے دا میننگ آف دا نوبل قرآن میں جو کراچی سے مکتبہ معارف القرآن سے چھپا ہے اس میں لکھا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ حروف کیا ہیں، آخر ان حروف کے معنی کیا ہیں، یا یہ کہ اگر ہم یہ نہ سمجھیں تو کیا ہوگا۔ تو وہیں سے ایک روایت ہے اسی وقت سے کہ علماء یہود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم کی تلاوت فرمائی،
انہوں نے اعداد و شمار سے حساب لگا کر کہا ہم اس دین میں کیوں کر داخل ہوں جس کی کل مدت 71 سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا تو پوچھنے لگے کیا کچھ اور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم صاد، الف لام را اور الف لام میم را۔ تو کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا کام مشکل فرما دیا، اب اس کا ہم حساب کیا کریں؟ یہ ہے تفسیر طبری میں لکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی تشریح لوگوں نے نکال ہی لی تھی، اس لیے یہ کہنا کہ اس کے معنی کسی کو نہیں معلوم یہ بنیادی بات نہیں ہے۔ اگرچہ آج کے دور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے معنی مشکل ہیں، معنی آسان نہیں ہیں، لیکن ہر دور میں کسی نہ کسی طرح سے ان پر بات ہوئی ہے۔ اچھا، اکثر علماء مقطعات کو ناموں سے جوڑنے میں کشش محسوس کرتے ہیں۔ تفسیر اللباب میں یوں درج ہے، سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نام ہیں اور مکسر طریقے پر درج ہیں، یعنی الگ الگ کیے ہوئے درج ہیں۔ مثلا اگر آپ الف لام را کو حامیم اور نون سے ملاتے ہیں تو رحمان بن جاتا ہے، الرحمن بن گیا۔ کچھ علماء نے فرمایا کہ ان میں اسم اعظم پوشیدہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور اکرمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان فرمایا الف اللہ کی عظمت، علا اللہ، لام اس کا لطف، میم اس کی بادشاہی، ملک ہو اس کا ملک، اور الف لام را اور حامیم نون کو ملا کر پڑھیے تو الرحمن بنتا ہے نا۔ ایک دلچسپ صورتحال کہ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ فرمایا گیا کہ ان کے معنی نہیں معلوم، دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ان کو جوڑ جوڑ کر نام رب، نام الرحمن بنایا گیا۔ اچھا، اگر ہم اس تشریح کو قبول کر لیں تو تاسین کے حروف پھر بھی تشریح سے رہ جاتے ہیں۔ تاسین کو کس نام سے جوڑیں گے؟ دوسری طرف یہ تشریح اس لیے بھی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ الف لام میم 6 صورتوں میں، الف لام میم صاد ایک صورت میں، اور الف لام میم را پھر ایک صورت میں، اور الف لام را 5 صورتوں میں، آخر کیوں؟ یہ بھی ایک سوال ہے جس کا جواب آج تک نہیں ملا۔ اور یہ بیان ہے جار اللہ زمخشری کا، جنہوں نے اپنی تفسیر الکشاف میں یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام زید رکھے، دوسرے کا عمر رکھے، تیسرے کا بکر رکھے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ آپ نے یہ نام کیوں رکھے، اور نہ ہی کوئی یہ پوچھتا ہے کہ ہم کسی جنس کو انسان کیوں کہتے ہیں، کسی جنس کو گھوڑا۔ تو اسی طرح اگر کوئی یہ پوچھے کہ یہ حروف یہاں آیت کیوں ہے اور دوسری جگہ آیت کیوں نہیں، تو جواب ہوگا کہ یہ وہ علم ہے جو عطا کیا گیا ہے، وہ تصوراتی علم سے بالا تر ہے۔ ٹھیک، اس میں کوئی شک نہیں کہ جار اللہ زمخشری بہت بڑے عالم ہیں، لیکن علماء ہی نے ان کے اس بیان پر اعتراض فرمایا اور کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام زید رکھے، بکر رکھے، عمر رکھے، لیکن اگر کسی کے 6 بیٹے ہوں اور 6 کے 6 کا نام زید رکھے، جیسے کہ الف لام میم 6 صورتوں میں ہے اور 5 صورتوں میں الف لام را ہے، تو 6 بیٹوں کا نام زید رکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اور اس پہ اعتراض ضرور ہوگا کیونکہ نام شناخت کے لیے رکھے جاتے ہیں، اور اگر ایک ہی جیسے نام ہو تو شناخت ختم ہو جاتی ہے۔ محی الدین شیخ زادہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کی ہے کہ الف لام کا مطلب ہے، الف لام میم کا مطلب ہے انا اللہ عالم، جیسے میں نے پہلے بتایا میں اللہ سب سے بہتر جاننے والا۔ الف لام را کا مطلب میں اللہ سب سے بہتر جاننے والا، دیکھنے والا۔ کاف کا مطلب کافن یعنی کافی، ہا کا مطلب ہے ہاد یعنی ہدایت دینے والا، اور یا حکیم سے لیا گیا ہے، عین علیم سے، صاد صادق سے۔ یہ لکھا گیا ہے محی الدین شیخ زادہ صاحب نے تفسیر البیضاوی میں، جو دارالکتب علمیہ بیروت سے شائع ہوئی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف علماء نے مختلف آراء انہی حروف کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ اسی طرح ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کچھ ماہرین لغت نے فرمایا ہے کہ یہ حروف دراصل عربی کے کامل حروف کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا بیٹا الف با پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ الف سے یا تک پڑھتا ہے، نہ کہ 2 حروف۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الف لام میم سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف الف لام میم ہے، بلکہ یہ الف سے لے کر یا تک کے سارے حروف کا ایک انتخاب ہے۔ تو ہم اس طرح اس موضوع پر آگے بڑھتے ہیں کہ مختلف علماء نے ان کے بارے میں مختلف آراء دی ہیں۔ جزاکم اللہ۔